تو پورے دین کو ایک لفظ کے اندر اگر بیان کیا جا سکتا ہے الدین النصیحہ، یہ بیان میں نے نہیں اللہ کے نبی نے کیا، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، جس دین کے اندر خیر خواہی نہیں ہے وہ دین کہاں سے رہا؟ جس دین کے اندر عداوت ہے لوگوں کے ساتھ، جو بندہ دین کا دعویٰ کرنے والا لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، وہ دیندار کہاں سے رہا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا بچے، جس کی زبان سے بھی دوسرا بچے۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کبھی بھی کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ بہت بہت اہم قسم کی 3 حدیثیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے، نہ کسی کے لیے اس کو چھوڑ دے کہ لوگ اس پر ظلم کرتے رہیں، نہ اس کو اپنے دل کے اندر گھٹیا سمجھے۔ التقوى ها هنا 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، زبان پر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تم کسی کو ادنا سمجھتے ہو، اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، مسلمانوں میں اس کو معمولی سمجھتے ہو، تم سمجھتے رہو التقوی ہا ہونا، ظاہری حالت کو نہ دیکھنا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر تقوی ہو جس کی وجہ سے وہ پوری زمین کے بسنے والے انسانوں سے زیادہ قیمتی ہو، یا تم سے زیادہ قیمتی ہو۔ التقوی ہا ہونا 3 دفعہ فرمایا۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر دینا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا، اور آگے فرمایا کہ ایک انسان کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ ضروری نہیں کہ وہ قتل کرے پھر ہی وہ برا ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا ڈاکہ ڈالے پھر اللہ اس کو برا کہیں گے، ضروری نہیں ہے۔ بحسب امرئ من الشر، ایک مسلمان کا اللہ کے نزدیک برا بننے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گھٹیا سمجھے، وہ کافی ہے اتنا۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ برا سمجھا جاتا ہے، وہ برا بن جاتا ہے جس کے دل میں ایک مسلمان کی حقارت موجود ہو۔ مسلم شریف کی روایت۔ دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے جنت والوں کا ذکر فرمایا، جنت میں کیسے کیسے لوگ جائیں گے، کن صفات والے جنت میں جائیں گے، اور کن گناہوں والے جہنم میں جائیں گے۔ جنت والوں کا بھی ذکر فرمایا، جہنم والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حدیث لمبی ہے، اس میں جہنم والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ خَادِعُكَ مِنْ بِأَهْلِكَ وَمَالِكَ، ایک وہ آدمی جو صبح کو بھی دھوکہ دیتا ہو، شام کو بھی دھوکہ دیتا ہو۔ دھوکے کے ارد گرد زندگی گزرتی ہے آج ہماری سب کی۔ ہم نے اپنی زندگی کو جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ لپیٹ دیا ہے۔ رشتے دھوکے کے ساتھ ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر دھوکہ موجود ہے، بات چیت کے اندر دھوکہ موجود ہے، لباس کے اندر دھوکہ موجود ہے، شکل صورت کے اندر دھوکہ موجود ہے، معاشرت کے اندر دھوکہ موجود، معاملات کے اندر دھوکہ موجود۔ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ خَادِعُكَ بِأَهْلِكَ وَمَالِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت۔ جہنم والے کون کون لوگ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دھوکے سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی دھوکہ دینے کی، اس کی سوچ ہی یہ ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، خواہ ساری دنیا جائے جہنم میں، مجھے کسی سے کیا لینا، سب کی گردنیں میں کاٹ دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا گھر بھرنا چاہیے، سب کی جیبیں خالی ہو جائیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے یہ مسلمان کی نہیں، بہت گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ ایسا کرنے والا کتنا جی لے گا دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں جس میں جنت والے کن صفات والے، جہنم والے کن گناہوں والے ذکر فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تیسری حدیث پاک، رسول پاک علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کی عام عادت تھی کہ جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے،
کبھی بھی آپ کے وضو کا جو پانی استعمال شدہ پانی ہوتا تھا زمین پر نہیں گرتا تھا۔ صحابہ بڑھتے تھے، بہت سارے صحابہ جھمگٹا بنا کر کھڑے ہو جاتے اور ایسے اس پانی کے حصول کے لیے ہاتھوں کو آگے کرتے تھے جیسے وہ پانی کے قطرے نہیں ہیں، لال و جواہر ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے بڑھتے تھے آگے۔ کبھی رسول پاک علیہ السلام کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والے بار بار بات چیت کے لیے آ رہے تھے، عروہ ابن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی بہت بڑے سردار تھے مکے والوں کے، وہ بھی آئے بات چیت کرنے کے لیے۔ اور واپس جا کر انہوں نے جو مکے والوں سے کہا، اے مکہ والو، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسریٰ کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، میں نے اس کے دربار کے اندر ہزاروں بندے غلام خادم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بہت کچھ دیکھے ہیں، جو جانثار محمد الرسول اللہ کے ہیں کہیں نہیں ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں لوگ۔ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ صحابہ آنکھیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایک پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا۔ یہ بات کی تھی عروہ ابن مسعود نے مکے والوں کو جا کر۔ بہرحال صحابہ کی عام عادت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا شروع کیا، صحابہ اپنی عادت کے مطابق جلدی سے بڑھ گئے ایک دوسرے کے اوپر تاکہ وہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہروں پر، اپنی آنکھوں پر مرتے اس پانی کو۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کو اتنی محبت کے ساتھ یہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی آپ سے محبت اس قدر زیادہ ہے، اس محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں کہ تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرے۔ ایک طرفہ محبت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، بعض دفعہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کتنی محبت کرتا رہے کسی لڑکی سے، اگر وہ لڑکی محبت نہیں کرے گی شادی نہیں ہوگی۔ یک طرفہ محبت کتنی ہی تیز ہو، کتنی ہی زیادہ ہو، بعض دفعہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں جس میں دو طرفہ محبت، تمہاری محبت بھی اللہ اور رسول کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے تو ہم سب دعوے دار ہیں، لیکن وہاں سے ہمارے ساتھ محبت ہے کہ نہیں، کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں کہ تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھو اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کرے۔ فرمایا، تین کام کرنا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، بات کرو تو سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ بندے کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے، اتنی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بھر گیا ہماری زندگیوں کے اندر جھوٹ۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت رکھے، اس کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک دفعہ ایک بندے کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا کہ لوگ میرے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا، جی اگر میں نے بتایا تو میرا بھی وہی حال ہوگا جو لوگوں کا ہوا ہے، کہ نہیں میں تیری جان بخشتا ہوں۔ اس نے گنوانا شروع کیا کہ لوگ آپ کو ظالم کہتے ہیں، لوگ آپ کو فاسق کہتے ہیں، لوگ آپ کو فاجر کہتے ہیں، لوگ آپ کو بے دین کہتے ہیں، لوگ آپ کو دین میں بہت جو جتنی باتیں کرتا رہا، سنتا رہا حجاج ابن یوسف۔ آخر میں کہا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں سب سچ کہتے ہیں سوائے ایک بات کے، جو تم نے کہا کہ لوگ جھوٹا کہتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساری برائیاں میرے اندر ہیں لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو آدمی چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالے۔ ایک بات، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے اس کی حفاظت کرے۔
امانت مال کی ہو، امانت بات کی ہو. کسی نے کوئی مشورہ آپ سے کیا، یہ امانت ہے اس کی. لوگوں کے سامنے نہ کہنا ہے وہ مجھ سے اس بات کا مشورہ کرنے آیا تھا. امانت میں خیانت نہیں کرنی. جو بندہ بات کرتے ہوئے سچ بولے، اگر امانت کوئی رکھے اس کے اندر خیانت نہ کرے، امانت داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت داری ایسی نکل جائے گی کسی زمانے کے اندر، حتیٰ یقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، لوگ کہا کریں گے وہ فلاں ملک کے اندر، فلاں شہر کے اندر ایک آدمی ہے بڑا امانت دار ہے. مسجدوں میں ہمیں امانت دار نہیں ملیں گے، بازاروں میں نہیں ملیں گے، شہروں میں نہیں ملیں گے، ملکوں میں نہیں ملیں گے. ایسا زمانہ آ جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور تیسری بات یہ کہ جو تمہارا پڑوسی بنے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. عارضی پڑوسی ہو، سفر میں بندہ عارضی پڑوسی ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا پڑوسی بن گیا، 1 گھنٹے کے لیے بن گیا، 2 گھنٹوں کے لیے بن گیا. جس کا گھر ساتھ ہے وہ لمبے زمانے کے لیے پڑوسی ہے. تھوڑے وقت کے لیے پڑوسی ہو، زیادہ وقت کے لیے ہو. فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو پڑوسی بن جائے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا. اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور پڑوسی کے بارے میں اتنا کہتے رہے، اتنا کہتے رہے، اتنا کہتے رہے، حتیٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، مجھے گمان ہونے لگا کہ اب آئیں گے اور آ کر پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے جیسے اولاد کو حصہ ملتا ہے. اتنا حق ہے پڑوسیوں کا یہ 3 کام کرنے. جو بندہ یہ کرے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے. بہرحال اللہ پاک کو وہ بندہ بہت محبوب اور پسند ہے جس کا دل بندوں کے لیے خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو. یہ چھوٹی صفت نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگے، کوشش بھی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق